أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة العظمى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروش پڑھو. گرامی منزلت معزز حاضرین، اللہ دے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیت مبارکہ میں تسو حضرات دے سامنے تلاوت کیتی ہے، ان اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہی خواب دا تذکرہ ہے۔
اہل سنت والجماعت ہے، سارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر دا خواب وحی ہو، نبی دا خواب کیا ہوں دے؟ تمہارا میرا خواب میدے دی خرابی نال ذہن تے فاسد خیالات آوینن، یادی کو جیڑیاں سوچے سوچے دے ودے ہونے ہیں اوے پراگندہ خیالات رات کو ذہن دا احاطہ کرنن، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی نبی، میرے آقا دی بات ہی کیا ہے، ہر نبی کا خواب کیا ہونے، زور میں بولو، وحی ہونے، پیغمبر کا خواب کہیں غلط نہیں ہو سکتا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خواب ڈٹھے کہ میں اپنے صحابہ کی معیت دے اندر بیت اللہ شریف کا طواف کرے نا اور طواف کے بعد سائے بین الصفا والمروہ کر کے کئی لوگوں نے سر منوا چھوڑن تے کئیاں نے وال کتروا چھوڑن۔ حضور علیہ السلام نے یہ خواب صبح صحابہ کو بیان کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مکہ چھوڑے ہوئے بیت اللہ کو ڈٹھے ہوئے 6 سال گزر چکے ہیں۔ صحابہ میں تھوڑی ساری کار تنا ہن جی میں ایسا اتباع کے آدھے بے آج عید دی دیوار تے میں مدینے ہوا ہا یا مدینے آوا مدینے جاوا آوا جاوا آوا جاوا جاوا آوا، بھئی اتنے باری آمن بندن کا کوئی کرایہ بھی ہے یا نہیں ہے، اتنے پہ کے آدھے بیٹھے رہنے آئے، لیکن استطاعت دے باوجود پیسے دے باوجود بس چلے 16 سنے سی تبت میں ہے نہیں جی بھئی دل کا ارادہ ہوئے، نیت پختہ ہوئے، الحمدللہ اللہ پاک پیسے دے دے 60-70 ہزار روپیہ لگ دے، کیڑی گال ہے دور دے اندر جیڑی تاری ایک منج ایک گاں ایک وہڑ 1.25 لاکھ تو 1.5 لاکھ دی بک دیے، کیا وہ ادھی وہڑ نال عمرے دی ادائیگی نہیں تھی سکتی، سید روزے دی زیارت نہیں تھی سکتی؟ چپ بیٹھے ہوئے کو سمجھ نہیں آتی تاری گل تھی سکتی ہے نا؟ پیچھے اے سارا آخر مائی میں آخا نا بھائی غلط ہے نا بھائی، بہا ویسوں تے بس ٹھیک ہے دلڑی سکھ دیئے، ایک کئی تکان تے ہاتھ رکھ کے دلڑی سکھ دیئے، بھائی کیا سکھ دی کھڑی؟ اللہ معاف کرے، وہی غریب آدمی حج تے وینا بیا عمر رواج ہوندے چکاں دا غریب شدہ غریب ہی ہوندے جڑا انہاں چودھری ہے چک دا وڈیرا ان کو لگیا ہوا کہ چو صاحب میں سونے دے روزے تے چلیا، انہاں کہ یار سونے نو آکھیں کدی سانو بھی بلاوے، انہاں کہ چو صاحب یہ کیڑی گل ہے 60-70 ہزار دی گل ہے کہ بیڑا بیچ لو بس آپ چلنے ہاں، وہ کیا ہو یار اچھا پھر سونے نو کہیں کدی ساڈے والی پھیرا پاوے، وہ کہ جی سونے نے کلیاں تے آنا کوئی نہیں، آخر تسی دیکھ رہے ہو کہ حضور علیہ السلام دے
سوا لاکھ صحابہ کرام نے ایک وڈیرا یا سردار بھی اگر کوئی اتنے آوے تو 20-25 بندے وہ نال ہوندے نے تو حضور علیہ السلام نے کلا تے آنا نہیں آقا دے نال آخر کم از کم اس حدیبیہ دے آئے سن تو 1600 صحابہ سن تو 1500-1600 بندہ نال ہویا تے پیالی پیالی چاہ دی بھی اگر پلانی پئی تے تد بھی جگہ ہے نا تو بہت خرچہ ہو جانا میں سونے نو آخی تسی اپنی جگہ خوش تھے بھائی اپنی جگہ خوش سارا حال تو اللہ معاف کرے گی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین نے جلے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی سنے اگلا دن نہیں چلیا میرے آقا دے صحابہ حاضر ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال ہو گئے بیت اللہ کو دکھے سیاں مہربانی فرماؤ تیاری کرو میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ خوف کے اندر اللہ نے ہی سال دا تذکرہ کیتے یا اگلے سال دا کوئی وقت متعین نہیں ٹائم نہیں بس نے فرمایا میں خواب ڈٹھے صحابہ کرام نے جب بہت زیادہ اپنی خواہش کا اظہار فرمایا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جی صحابہ سی نال پیار کریں ہن سی بھی اپنے صحابہ نال پیار کریں یارو اتنی محبت کہ سردار دی اپنی رعیت نال نہیں ہوگی جتنی محبت میرے آقا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نال کرے ہیں بدر دے موقع تے جو میرے آقا نے اعلان فرمائے کہ صحابہ جے حال دے اندر اعلان سنے اور بڑے والے دوستو کوئی سرو ننگا ہاتھ ٹوپی نہیں سنبھلیا کوئی گلو ننگا ہاتھ چولا نہیں سنبھلیا کوئی پیرو راڑا ہے تو جتی نہیں سنبھلیا اللہ دی قسم حدیث پاک دے اندر ایویں ذکر ہے میرے آقا نے میرے محبوب نے تے ڈٹھا ہی نہیں تے اے جلے 50-60 میل اگا ٹر گئے میرے محبوب نے ڈٹھے پیرا ہی چھالے پائے گئے پوریا نہیں ہوگا کنکر لگن نوکیلے پتھر لگن پھر لو تھی گئے گرمی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا نگاہ جلے انہاں صحابہ دے قدمہ دے ہوتے پہن قربان تھیوا انہاں قدمہ تو جنہاں قدمہ کو حضور دیکھیں سینا جڑی تھے ایتا ٹوڑیا نہیں ہوگا تیرا اچھا لئن پیر زخمین قدم لہو حضور علیہ السلام نے اللہ کے حضور حد کھڑے کی دن اللہم انہم عرات اللہ ایتے کپڑے نہ دے کوئی نہیں چورے کوئی نہیں سر ننگے فالبسہم اللہ انہ دے کپڑے دا انتظام فرما اللہ انہ دے پیرہ دے اندر جتیاں کوئی نہیں انہیں دے جتیاں دا انتظام فرما صحیح دا صحابہ نال کیا ہا پیار تے صحابہ بھی میرے آقا نال ایویں پیار کرے دے ہن جو صحیح دا اشارہ ابو تھی ہا صحابہ اپنی جان قربان کرنا فخر تے سعادت مندی سے بس صحابہ کرام نے میرے آقا کو بہت زیادہ جلال پیش کی تھی حضور علیہ السلام نے بھی احرام بدے صحابہ بھی احرام بدے 1600 صحابہ میرے آقا دی معیت دے نال دے اندر چل پائیں حضور دے نال چل دیا جلے حدیبیہ دے مقام دے ہوتے آئے مشرکین مکہ کو اطلاع ملی ہے حضور تشریف کی آمن اگے حالات
حالات درست نہ ہیں، بدر ہو چکی ہے، احد کی لڑائی ہو چکی ہے، اکا دکا بے واقعات بھی ہو چکے ہیں، میرا خیال کیتے جو حضور لڑائی واسطے آ رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا نہیں میں لڑائی واسطے نہیں آ رہا، میں تے احرام بتاؤ تے محرم بندہ کہیں کو مار نہیں سکتا، قتل نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ جو مرن دی مکھی مچھر مارن دی بھی محرم کو اجازت نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کو آخے سیاں جنو سیاں فرمایا نہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن دا پیغام گدیا نا، محبت دا پیغام گدیا نا، مشورہ ہونے لگے کیا کیتا ویے سیاں فرمایا دستور عرب کے مطابق کوئی سفیر بھیجے نہیں ہے کہ کو بھیجو، حضرت عمر کا نام ہے، میرے آقا نے فرمایا عمر تو جا تو بل، جناب عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیرا حکم ہے میں عمر انکار نہیں کر سکتا، اگر تیری رائے ہے تو میں عمر دی بھی رائے ہے، آقا تیرا فرمان پر چشم لیکن سر امانت دیانت شرافت متانت حیا سخاوت ہر لحاظ نال صاحب زیرت بننا جڑا ہے وہ سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ، آقا انہاں دے نال رشتہ داری ابھی قریبی ہے نبی سفیان دے نال، آقا مہربانی فرماؤ میرا خیال اے ہے میری رائے اے ہے کہ میرے کن زیادہ بہتر عثمان راسن، حضرت عثمان کو سفیر بنا کے بھیجو۔ صحیح نے کہنا انتخاب فرما حضرت عمر دا تے حضرت عمر نے کہندی رائے دیتی ہے حضرت عثمان دی، میرے آقا نے رائے دا احترام کریں دے ہوئے کہ عمر دی جیڑی رائے ہوں دی انہا اللہ بھی احترام کرے، عمر دی رائے دا اللہ بھی احترام کریں دے کہ عمر زمین تے بولے عمر فرش تے بولے اللہ عرش تو قرآن بنا کے بھیج دیں دے۔ میرے دوستوں میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیا، من عثمان میں محمد کی سفارت لائے کے انہوں لوگوں نال گل کرو، میں لڑائی جھگڑے واسطے نہیں آ رہا، میں تے طواف کعبہ واسطے آ رہی ہوں، میں تے عمرے واسطے آ رہی ہوں، میں تے سعی بین الصفا والمروہ واسطے آ رہی ہوں، تو کو پتہ ہے احرام والا بندہ لڑائی جھگڑا تے نہیں کرے گا۔ سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ ویدے پین میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ مسئلہ جڑائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جے کو نمٹاون ویدے پین کہ حضور لڑائی واسطے نہیں آ رہے، حضور جنگ واسطے نہیں آ رہے، حضور قتل و قتال واسطے نہیں آ رہے، حضور کے کو مارن برابر واسطے نہیں آ رہے، حضور تے عبادت واسطے آ رہے ہیں، تو سمجھو یہ دینی مسئلہ یا سیاسی مسئلہ یہ بھائی نماز روزہ حج زکات یہ جو مسائل ہوں یہ دینی ہیں، جڑے امور سلطنت دے یہ معاملات ہوں یہ سیاسی معاملات ہوں۔ یہ حکومت دی باغ ڈور جڑے لوگ چلیں دن انہوں کو کیا آتے ہوئے یہ کون ہیں؟ میرے آقا جو ہنال مدینہ دی قیادت سواری کھڑے ہیں تے سفیر بنا کے سیدنا عثمان ذوالنورین کو بھیجنے پائیں، میں انہوں کو لڑائی چھیڑے کا پروگرام نہیں، میں گزارش یہ کرنا چاہتا کہ جڑے لوگ یاد ہے کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صاحب دیانت ہن، صاحب امانت ہن، صاحب حیا ہن، صاحب وفا ہن، صاحب سخا ہن، حضرت عمر دے اکھی دے دیا پہن کہ اے زیرک انسان صاحب سیاست بھی ہے، یہ امور کو سنبھال بھی سکتے، مسائل کو سلجھا بھی سکتے، لڑائی جھگڑا مسئلے دا حل نہیں ہوگا، ہمیشہ مذاکرات دل بات گفتگو، بل گفتگو دا بچے سلیقہ ہوئے بندے کو لو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے انتخاب کی تے کہنا حضرت
زور بولو عثمان دا پھر میرے آقا نے حضرت عمر دی رائے دا احترام کریں ہوئے بھیجی حضرت عثمان کو جاؤ سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمائے میرے دوستوں میں دائیں بائیں نہیں بننا مسئلہ سمجھام لے تو جب پہنچن مکہ مکرمہ دے اندر ابو سفیان نال گل بات کی تھی ابو سفیان میرے آقا احرام بتاؤ طواف واسطے آ رہے ہیں عمرے واسطے آ رہے ہیں حجر اسود دبو سے واسطے آ رہے ہیں سائی بین صفا والمروہ واسطے آ رہے ہیں لڑائی جھگڑے واسطے نہیں آ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنگا فساد واسطے نہیں آ رہے مہربانی کرو اجازت دو ابو سفیان آخر لگا اے عثمان تے وہ پتہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال ساری ذاتی دشمنی ہے ذاتی عداوت ہے تو اے گال بھول ون کے کریں اسا محمد کریم کو عمر دی اجازت دے سو ہاں تسا آ گئے ہو طواف کرو سامنے کعبہ ہے حجر اسود کو سارے وہ سامنے ہے سائے بین صفا والمروہ کرو جو کچھ تیرا دل چاہے سو کرو تو کوئی اجازت ہے پر حضور کوئی اجازت نہیں اور میرے دوستوں میرے بزرگوں سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا جواب فرمائے سونے دے پوری دے نال لکھن دے نال آئے آپ نے فرمایا ابو سفیان مطلب تیرا خیال ہوئے کہ عثمان کعبے کو دیکھ کے طواف کر گئے سے گل سن میں مکے دا جم جا ہو میں مکے دے اندر پلے آؤ اتھائی میری تجارت آئی اتھائی میرا کاروبار آئی اتھائی میری منڈیاں ہن اتھائی میری دکانداری آئی میں مکہ دا ججم مکہ دا ایک بہت بڑا تاجرم میں اتھائی جب میں جاؤ اتھائی پلیاؤ میں کو پتا ہے بیت اللہ دی ایک نماز دا ثواب لکھ نماز دے برابر ہے میں کو پتا ہے طواف جیسی عبادت کائنات دے اتے بھئی کہیں مقام دے اتے کوئی نہیں مدینہ دے اندر بھی طواف والی عبادت کوئی نہیں کل سن ابو سفیان سب شے جاؤں دے باوجود سن اے ذہن دے اندر گل بہا میں بودی بھار دا مکہ کعبہ چھوڑ دیتے جے بھار دا میرے آقا نے کعبہ کو چھوڑے سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ سیدنا عثمان ذوالنورین مطلب تیرا خیال ہوئے کہ میں حضور نے بغیر طواف چا کرے سا میں مطلب حضور علیہ السلام سے بغیر عمرہ ادا کرے سا ٹھیک ہے عمرہ بڑی عبادت ہے لیکن عبادت تاؤں بڑھ دیئے جو میرے آقا دی غلامی دی اندر ہوئے میرے محبوب دی تابعداری دی اندر ہوئے حضور تاہول میں طواف کرا سن ایک کعبہ عظمت والا ہے لیکن میرا کعبہ حضور میرا کعبہ محبوب دو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور دے بغیر طواف نہیں کر سکتا اور بڑے بڑے دوستوں سنو جن حضور علیہ السلام حدیبیہ بیٹھے تے کوئی پتہ نہیں پیا چلتا جو حضرت عثمان نال کیا ہو رہی ہے کہنے آنکھیں خوشا عثمان عثمان بڑا خوش قسمت ہے وہ بیت اللہ دا طواف ودا کرے گا اسی عثمان بڑا خوش قسمت ہے حجر اسود بو سے ودا دے گا اسی عثمان بڑا خوش قسمت ہے زمزم دے پانی نال اپنی پیاس ودا مجھے گا اسی جب یہ گل میرے آقا تک پہنچی ہے سینے فرمایا اور لوگوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین محکم ہے کہ عثمان میں محمد کے بغیر طواف نہیں کر سکتا میرا یقین محکم ہے کہ میرا عثمان میرے بغیر حجر اسود نہ بوسا یہ حضور فرمانے بیٹھے عثمان مکے دے اندر کھڑ کے آ دے اگر میں ہی کعبے کا طواف کرنا ہوئے ہاں میں مکہ نہ چھوڑا ہاں میں کعبہ نہ چھوڑا ہاں حضور جیدی نہ مکے کو چھوڑے میں چھوڑ دیتے ہیں میری حضور نال محبت ہے حضور نال عقیدت ہے میرا حضور نال پیار ہے میں صحیح غلامی دے اندر ہو سا صحیح طواف کرے سن میں کرے سا صحیح طواف نہ کرے سن میں طواف نہ کرے سا
کوئی گل سمجھ آنی پی ہے کوئی؟ یعنی جیڑا کم حضور کرے سن تو میں کرے سا، حضور نہ کرے سن تو میں اصل کیا ہوتے ہیں؟ جو ساری رسم آکسی، جو سارا رواج آکسی، جو سارا من آکسی، جو ساری کیتی چاسی اصل وہ کرے سو جو حضور فرمائے پسے پوچھ سٹے سو، جو سائیں فرمائے کڑ دے پچھو سٹے سو. یہ کہیں نہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نال پیار کریں گے، میرے آقا بھی اتنا پیار کریں گے. علماء کرام بیٹھن تا اسٹیج تے اوتے واڑے والا سنو. ترمذی شریف دے اندر حدیث آئی کھڑی ہے، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آئے میرے محبوب نے پڑھاون کریں انکار کر دیتے. صحابہ حیران، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسے تے ایویں کہیں نہیں کیتا. رحمت للعالمین نبیو، راحت للعاشقین نبیو. آقا ہر کہیں دے جنازے پڑھیں گے، اے جنازہ سید صحابہ کو آکھے تسا جا پڑھو، تسا پڑھو، میں محمد جنازہ نہیں پڑھے گا. صحابہ نے جب زیادہ زور دے تیار کیتے، آقا کیوں نہیں پڑھیں گے؟ سینے فرمایا یہ او شخص جن دل کے اندر میرے عثمان واسطے بغض ہے، میرے عثمان نال بغض رکھے دے، میں محمد اس واسطے ان کا جنازہ نہیں پڑھے گا. سمجھ شریف ہی چاندی پہ کوئی نہ جی بھائی میرے دیکھو بھائی تھوڑے ساتھ کی لگے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ. یعنی جیڑے بندے نے سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بغض رکھے، نبی سے اوندا جنازہ. یہ حدیث کتنا آئی کھڑی ہے ترمذی شریف دے اندر، جڑی صحاح ستہ دی معتبر کتاب. ہن اساں اندازہ کرو کہ سارے جو کتنے لوگ ہیں جڑے نعوذ باللہ سیدنا عثمان کو خائن آدن، کوئی غاصب آدن، کوئی اقربا پرور آدن، کوئی کچھ آدے کوئی کچھ. تو بڑی کوئی بدبختی ہے کہ جنا جنازہ حضور نہ پڑھاویں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سنو، میں عرض کر رہا کہ حضرت عثمان میرے آقا نال محبت کریں، عثمان دے نال میرے محبوب محبت فرمائیں. نہ صرف محبت بلکہ میرے آقا اعتماد کریں، عثمان حضور تے اعتماد کریں، میرے آقا بھی عثمان تے اعتماد کریں. تب حضور نے سفیر بنا کے بھیجے، اور لوگوں جب کافی دن گزر گئے انہوں کوئی خیر خبر نہیں آئی کہ حضرت عثمان نے طواف تو انکار کیتے، ابو سفیان نے آپ کو قید کر دیتے، بند کر دیتے، بند کیتے. پیچھے خبر گئی ہے کہ قتل عثمان، عثمان شہید کر دیتے گئے، عثمان شہید کر دیتے گئے. میرے محبوب کو خبر پہنچی ہے، سین صحابہ کو جمع کیتے، آؤ میرے صحابہ 1600 صحابہ حضور دے نالن سارے آؤ، سارے آگے. انہاں دے اندر جناب عمر بھی ہیں، جناب ابو بکر بھی ہیں، جناب علی مرتضیٰ بھی ہیں. صحیح نے فرمایا آؤ اج میں محمد دے حق پہ بیعت کرو، آقا تیری شے دی بیعت کروں، اسا ایمان دی بیعت کر چکے ہیں. فرمایا آؤ اج میرے حق پہ موت دی بیعت کرو کہ یا حضرت عثمان دے خون دا بدلہ گھنسو یا عثمان دے خون دے بدلے دے اندر سارے شہید ہوئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ سیدنا عثمان ذوالنورین. لوگ آدم جو نعوذ باللہ حضور علیہ السلام نے داماد عمر دے حوالے نال جوش جذبے چاہ کے 1600 صحابہ کو بیعت چکی دیے کہ عثمان میرا داماد ہے، میرا جماعت رائے ہی واسطے آؤ.
مجھے سے بہت حمایت کروں اور لوگوں چلو عثمان حضور علیہ السلام دیتا داماد ہن اللہ دے بھی کچھ لگ دے ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں میں یاد آؤ اعتراض کرنے والے کو میاں تو اعتراض بات کری پہلے قرآن پڑھ اللہ دا قرآن اور کیا ذات ہے کہ میرے آقا نے اپنے جواترے ہون دے نال محبت کی تھی یا قرآن دے اللہ دا حکم آئے جبریل قرآن گھن کے آئے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون بیعت کے حکمران پہ تھی ہے یہ قرآن نص قطعی ہے قرآن کیندی زبان ہے اللہ کیندی زبان ہے اللہ دی زبان ہے اللہ دی بولی ہے فرمائے جیلے بھی بیعت کرے دے پہن کیندی حکمران بیعت کرے دے پہن اللہ ہے اللہ نال لڑو ٹھیک ہے نا تو کو پتہ ہے کہ دشمن کوئی موقع ہاتھ چونجا نہیں دیتا 18 ذی الحجہ یوم شہادت سیدنا عثمان ذو النورین کہنا یوم شہادت کیڑی تاریخ 18 ذی الحج یوم شہادت حضرت عثمان مار کے ہی نہیں مار کیا منائیے عید میں تو حدیث سنائی ہے کہ جناب بوجھ بھی رکھے صحیح جنازہ عثمان دی شہادت جناب عید مناوے نہیں سمجھے بڑا شد و مد نال تو بیان کریں اور جھوٹ دی نوجوانوں میرے دیکھو او بھائی تبصرے بعد او بھائی یہ تو ایسے ہی تبصرے کرنے لگ گئے میری گال سنو جھوٹ دی کوئی انتہا ہوندی میں حیران ہوں کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا علماء کو سن دے رہے ہو یہ آیت کرن نازل تھی جی دین تا مکمل تھائے آیت نازل کرن چاہیے ماشاء اللہ چلو دو چار نوجوانوں کو علم ہے یہ بھی الحمدللہ تو سارے زمین جنبت نہ جنبت گل محمد ہے دین دے بارے معلومات رکھیا کرو میرے بھائیو کرن نازل تھی حجت الوداع دے موقع تھے تو میرے آقا نے زندگی جھی کو حج کی یہ بھی مسئلہ سنا صحیح نے زندگی کتنا حج کی تھے ایک کو حج کی تھے حالانکہ ہی حدیبیہ تو جلے میرے آقا بغیر عمرہ ادا کیتے واپس گئے تے احرام لہا چھوڑے نے تے قربانیاں کر چھوڑیے نے ان اگلے سال اجازت